مختصراً محترم علی محمد خان صاحب نے جو بات کی ہے، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ جی نہیں جناب اسپیکر، اس میں دیکھیں، یا تو پھر آپ جو بات اس دن میٹنگ میں آپ کے ساتھ جو ارینجمنٹ طے ہوا تھا، یا تو آپ پھر اس ارینجمنٹ کے مطابق جو ہے وہ پھر دوسری طرف سے بات نہ کرنے دیں۔ جب آپ ان کو بات کرنے دیں اور وہ پھر الزامات لگائیں نام لے کے پی ایم ایل این کی قیادت کا، پیپلز پارٹی کی قیادت کا، تو پھر آپ تھوڑا جو ہے وہ اس میں آپ جو ہے وہ ہمیں بھی پھر جواب جو ہے وہ دینے دیں۔ تو جناب اسپیکر، میں مختصراً ہی بات کروں گا۔ بالکل، میں یہ رانا صاحب دیکھیں، ٹائم پورا دیا گیا۔ یہ جو تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ تقریریں ہوئی ہیں، سب کو کھل کے موقع دیا گیا۔ اگر وہ جواب شروع ہو جائے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو پرسنل ایکسپلینیشن کے لیے 1-2 منٹ دیے، پلیز وہ کر کے پھر۔ نہیں جناب اسپیکر، دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب کوئی ہماری طرف سے بات کرتا ہے تو آپ تھوڑی دیر بعد ہی جو ہے نا وہ آپ بے چین ہو جاتے ہیں، جبکہ جب منسٹر بات کرتا ہے تو آپ اتنے پرسکون ہوتے ہیں کہ آپ بالکل انٹرپٹ بھی نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ، یہ اس سائٹ سے بھی پوچھ لے، وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اب علی محمد خان نے کوئی 20-25 منٹ بات کی ہے، جتنا لینینٹ، ابھی میں نے بات شروع نہیں کیا، مجھے آپ نے انٹرپٹ کرنا شروع کر پلیز دیا۔ آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں۔ جتنا لینینٹ میں ہوں، جتنا میں کوشش کر رہا ہوں، شاید کسی نے کیا ہو۔ میرے آپ کی اپوزیشن کے سب نے اس کو سپورٹ کیا ہے۔ میں جب اس سیٹ پہ بیٹھتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم آپ کی کوششوں کے بھی معترف ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ علی محمد کو میں نے کتنا دفعہ سٹاپ کیا ہے۔ جناب اسپیکر، آپ کے علم میں ہے، میں ذاتی طور پہ بھی اور اپوزیشن بھی آپ کی کوششوں کی بھی معترف ہے، اور آپ کی لمیٹیشن کی بھی۔ آپ نے 6 ماہ میرا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیا، کو ہم نے ایک بار بھی احتجاج کیا ہے، تو ہم بھی آپ کی لمیٹیشن کے جو ہے وہ کا خیال کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ میری ایک پٹیشن جو ہے پریویلیج موشن، وہ آپ کے پاس پڑی ہے تقریباً پچھلے 4-5 ماہ سے، تو اس کے اوپر بھی میں نے کبھی آپ سے جو ہے وہ تقاضا ان ہاؤس نہیں کیا، تو ہمیں آپ کی لمیٹیشن کا جو ہے وہ احساس ہے۔ جناب اسپیکر، یہ علی محمد خان صاحب نے یہ فرمایا، اور انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے وزٹ کا حوالہ دے کے کہ جی اتنے لاکھ فلانے خرچ کیے، اتنے لاکھ فلانے خرچ کیے، 3 لاکھ کیے، 4 لاکھ کیے۔ میں صرف اختصار کی خاطر ایک ہی بات ان کی خدمت میں یہ پیش کرتا ہوں کہ اس مرتبہ جب وزیر اعظم محترم تشریف لے گئے وزٹ پہ، ڈیواس میں ایک میٹنگ میں، جب وہ صبح انہوں نے میٹنگ وہاں پہ شروع کی، تو انہوں نے خود اپنی ایک اے ٹی ایم کا نام لیا۔ اگر وہ کہیں گے تو میں اس اے ٹی ایم کا نام ان کو دے دوں گا، اور یہ بھی بتا دوں گا کہ یہ جتنے بحران یہ ہوئے ہیں، یہ ڈکیٹی، آٹا ڈکیٹی، ادویات ڈکیٹی، پیٹرول ڈکیٹی، ان میں جو ہے وہ کون سی اے ٹی ایم جو ہے وہ ملوث ہے۔ انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ $4,50,000 میرے اس ٹور میں جو ہے یہ فلاں میری اے ٹی ایم نے خرچ کیے ہیں، تو لہٰذا میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ پیسے جو ہے وہ میں گورنمنٹ کے خزانے سے خرچ نہیں کر سکتا تھا۔ جناب اسپیکر، میں آپ کی وساست سے علی محمد خان صاحب سے درج کروں گا کہ خدا کا واسطہ ہے، یہ اللہ کے جو نام ہے ان کا واسطہ ہے کہ آپ اے ٹی ایمز کا خرچہ بند کر دیں، آپ قومی خزانے سے خرچ کر لیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اے ٹی ایم جو ہیں یہ 5 ارب خرچ کر کے 500 ارب جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں سے نکالتے ہیں۔ 500 ارب جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں سے نکالتے ہیں۔ یہ جتنی ڈکیٹیاں ہوئی ہیں یہ ساری اے ٹی ایمز نے کی ہیں، اور اے ٹی ایمز کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ پیٹرول میں جو جناب اسپیکر، انہوں نے 2-3 باتیں اور کی ہیں۔ نہیں جناب اسپیکر، نہیں اس طرح سے نہیں، آپ نے 20 منٹ جو ہے وہ آپ اتنے پرسکون رہے ہیں کہ جیسے جو ہے نا یہاں پہ۔ اچھا سن لیں حمادہ صاحب، اسپیکر صاحب آپ یہاں پہ موجود نہیں تھے، چیئر پہ رانا ثناءاللہ صاحب نے 1 گھنٹہ تقریر کی انٹیریئر کے کٹ موشن پہ، اس زمین اور آسمان کے درمیان انٹیریئر کے علاوہ جو چیزیں سب پہ بات کی۔ میں بار بار کہتا رہا کہ یہ رولز کے خلاف ہے،
چیئرمین صاحب جو اس وقت بیٹھے تھے انہوں نے اجازت دی ہے, وہ رولز کے خلاف انہوں نے تقریر کی ہے. اب میرا خیال ہے ہمیں رولز آف بزنس اور ہاؤس رولز اور اس کے تقدس پہ جانا چاہیے اور کٹ موشنز پہ جانا چاہیے. جی ایک منٹ مختصر وائنڈ اپ کریں پلیز, وائنڈ اپ کریں رانا صاحب, وائنڈ اپ کریں. انہوں نے بات کی ہے صادق اور امین کی, میں کچھ نہیں کہتا. جو پرائم اے ٹی ایم ہے اس کا بیان پڑھ لیں. اس نے کہا کہ یہ میری قربانی ہے کہ نواز شریف جو انہیں نااہل کیا گیا اس کے ساتھ میں نااہل ہوا. یہ میری قربانی ہے اے ٹی ایم پی ٹی آئی کے لیے, یہ میری قربانی ہے اپنا عمران خان کے لیے. تو جناب اسپیکر یہ ہے آپ کا صادق اور امین ہونا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی یہ کاروبار کرتے ہیں آ کے اس میں گورنمنٹ میں, تو کیا صرف عمران خان صاحب ہی حکومت میں ہیں؟ باقی یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ حکومت سے باہر ہیں؟ اور ان میں سے کون ہے جو کاروبار نہیں کرتا؟ اور جہاں تک رہی بات عمران خان صاحب کی, دیکھیں جناب اسپیکر, سیاست میں آنے سے پہلے آدمی جو کاروبار کرتا ہے وہ کاروبار کنٹینیو کر سکتا ہے, وہ کاروبار اسے کرنا چاہیے. عمران خان صاحب جو کاروبار پچھلے 30 سال سے کرتے آ رہے ہیں وہ کاروبار وہ کر رہے ہیں. یہ کل جب یہاں پہ تشریف لائے تھے انہوں نے کہا کہ میں پچھلے 30 سال سے یہ کام کر رہا ہوں اور میں کرتے جا رہا ہوں, اور مجھے یہ کام کرتے ہوئے کبھی شرم محسوس نہیں ہوئی. تو جناب اسپیکر, ہماری تو ان سے یہ استدعا ہے کہ وہ کام آپ بند کر دیں. اب گورنمنٹ کے جو ہے وہ خرچے پہ, ٹیکس کے پیئر کی منی پہ جو ہے وہ گزارا کر لیا کریں, خرچہ کر لیا کریں. وہ 4,50,000 چھوڑ کے 9,000 وہ ڈالر جو ہے وہ 9 لاکھ ڈالر خرچ کر لیں, لیکن یہ اے ٹی ایم سے بچائیں. یہ ڈکیٹیاں جو ہیں انہوں نے قوم کو کنگال کر دیا ہے, عوام کو جو ہے وہ بھوکے مار دیا ہے. آج لوگوں کے پاس جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. آج غریب آدمی جو ہے وہ زندگی اس کی اجیرن ہو گئی ہے. تو آپ اس لیے جو ہے آپ بات کرتے ہیں کہ میں نے پلیز بہت شکریہ, میں دیتا ہوں آپ کو 1 منٹ. جی بہت شکریہ اسپیکر صاحب. جی پلیز. اتنے لاکھ فلانے خرچ کیے, اتنے لاکھ فلانے خرچ کیے, 3 لاکھ کیے, 4 لاکھ کیے. میں صرف اختصار کی خاطر ایک ہی بات ان کی خدمت میں یہ پیش کرتا ہوں کہ اس مرتبہ جب وزیر اعظم محترم تشریف لے گئے وزٹ پہ, ڈیواس میں ایک میٹنگ میں جب وہ صبح انہوں نے میٹنگ وہاں پہ شروع کی تو انہوں نے خود اپنی ایک اے ٹی ایم کا نام لیا. اگر وہ کہیں گے تو میں اس اے ٹی ایم کا نام ان کو دے دوں گا, اور یہ بھی بتا دوں گا کہ یہ جتنے بحران یہ ہوئے ہیں, یہ ڈکیٹی, آٹا ڈکیٹی, ادویات ڈکیٹی, پیٹرول ڈکیٹی, ان میں جو ہے وہ کون کون سی اے ٹی ایم جو ہے وہ ملوث ہے. انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ 4,50,000 ڈالر میرے اس ٹور میں جو ہے یہ فلاں میری اے ٹی ایم نے خرچ کیے ہیں, تو لہٰذا میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ پیسے جو ہے وہ میں گورنمنٹ کے خزانے سے خرچ نہیں کر سکتا تھا. جناب اسپیکر, میں آپ کی وساست سے علی محمد خان صاحب سے جرج کروں گا کہ خدا کا واسطہ ہے, یہ اللہ کے جو نام ہے ان کا واسطہ ہے کہ آپ اے ٹی ایمز کا خرچہ بند کر دیں. آپ قومی خزانے سے خرچ کر لیا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اے ٹی ایم جو ہیں یہ 5 ارب خرچ کر کے 500 ارب جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں سے نکالتے ہیں. 500 ارب جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں سے نکالتے ہیں. یہ جتنی ڈکیٹیاں ہوئی ہیں یہ ساری اے ٹی ایمز نے کی ہیں, اور اے ٹی ایمز کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ پیٹرول میں جو جناب اسپیکر انہوں نے 2-3 باتیں اور کی ہیں. جناب اسپیکر نہیں, اس طرح سے نہیں. آپ نے 20 منٹ جو ہے وہ آپ اتنے پرسکون رہے ہیں کہ جیسے جو ہے نا یہاں پہ. اچھا سن لیں حمادہ صاحب. اسپیکر صاحب آپ یہاں پہ موجود نہیں تھے. چیئر پہ رانا ثناءاللہ صاحب نے 1 گھنٹہ تقریر کی انٹیریئر کے کٹ موشن پہ. اس زمین اور آسمان کے درمیان انٹیریئر کے علاوہ جو چیزیں سب پہ بات کی. میں بار بار کہتا رہا کہ یہ رولز کے خلاف ہے. چیئرمین صاحب جو اس وقت بیٹھے تھے انہوں نے اجازت دی ہے, وہ رولز کے خلاف انہوں نے تقریر کی ہے. اب میرا خیال ہے ہمیں رولز آف بزنس اور ہاؤس رولز اور اس کے تقدس پہ جانا چاہیے اور کٹ موشنز پہ جانا چاہیے. جی 1 منٹ مختصر وائنڈ اپ کریں پلیز, وائنڈ اپ کریں رانا صاحب, وائنڈ اپ کریں. انہوں نے بات کی ہے صادق اور امین کی, میں کچھ نہیں کہتا. جو پرائم اے ٹی ایم ہے اس کا بیان پڑھ لیں.
اس نے کہا کہ یہ میری قربانی ہے کہ نواز شریف جو انہیں نااہل کیا گیا اس کے ساتھ میں نااہل ہوا، یہ میری قربانی ہے پی ٹی آئی کے لیے، یہ میری قربانی ہے اپنا عمران خان کے لیے۔ تو جناب اسپیکر، یہ ہے آپ کا صادق اور امین ہونا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی یہ کاروبار کرتے ہیں آ کے اس میں گورنمنٹ میں،